سوال نمبر 1، کیا کوئی ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب کسی کے یہاں اولاد پیدا نہ ہوگی؟ آپ کے آپشن ہیں اے جی ہاں، بی جی نہیں، سی ہو سکتا ہے، ڈی معلوم نہیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے جی ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب کسی کے یہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوگی۔ سوال نمبر 2، اگر مہمان گھر آئے اور اس کا روزہ نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ آپ کے آپشن ہیں اے کھانا کھلا سکتے ہیں، بی نہیں کھلا سکتے، سی صرف پانی پلا دیں، ڈی معلوم نہیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے نہیں کھلا سکتے۔ اگر آپ کے گھر پر کوئی مہمان آ جائے اور اس کا روزہ نہ ہو تو کھانا نہیں کھلانا چاہیے۔ سوال نمبر 3، وہ کون سی کتاب ہے جو دنیا میں لکھی جا رہی ہے اور قیامت کے دن پڑھی جائے گی؟ آپ کے آپشن ہیں اے قرآن مجید، بی نامہ اعمال، سی زبور، ڈی معلوم نہیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے نامہ اعمال۔ نامہ اعمال ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں لکھی جا رہی ہے اور قیامت کے دن پڑھی جائے گی۔ سوال نمبر 4، خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے کا بنا ہوا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 1000 کلو، بی 3000 کلو، سی 2000 کلو، ڈی 4000 کلو۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے 3000 کلو۔ خانہ کعبہ کا دروازہ 3000 کلو سونے کا بنا ہوا ہے۔ سوال نمبر 5، کس مردہ چیز کا گوشت کھانا حلال ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے بکری، بی مچھلی، سی گائے، ڈی اونٹ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے مچھلی۔ مچھلی ایک ایسا جیو ہے جو مر بھی جائے تو اس کا گوشت حلال ہے۔ سوال نمبر 6، رمضان کے مہینے میں کون سی چیز پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے گنے کا رس، بی سگریٹ، سی لسی، ڈی جوس۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سگریٹ۔ سگریٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے۔ سوال نمبر 7، وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے راجہ داہر، بی علاؤ الدین خلجی، سی
اکبر، ڈی مہارانا پرتاپ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے راجہ داہر۔ راجہ داہر ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی۔ سوال نمبر 8، ایک ساتھ دو سگی بہنوں سے شادی کرنا کیسا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے جائز ہے، بی ناجائز ہے، سی ہو سکتی ہے، ڈی معلوم نہیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ناجائز ہے۔ ایک ساتھ دو سگی بہنوں سے شادی کرنا ناجائز ہے۔ سوال نمبر 9، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا؟ آپ کے آپشن ہیں اے 2 عورتوں نے، بی 3 عورتوں نے، سی 4 عورتوں نے، ڈی 5 عورتوں نے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے 3 عورتوں نے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 عورتوں نے دودھ پلایا۔ سوال نمبر 10، یہ 9 لوگ رمضان کے روزے نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 9 لوگ ہیں کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی ان 9 لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو جائے اور اپنے ہوش و حواس میں ہو اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر وہ ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور انہیں اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلے انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو کہ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہے، جیسے کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا، گھٹنے میں درد ہو گیا، کسی کو سردی یا زکام لگ گیا اور اس پر اس نے روزہ چھوڑ دیا تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بھی بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی بیماری ہے جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہے یعنی روزہ رکھا تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہیں
تو وہ یاد رکھے کہ اسے ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا۔ نمبر 2، حاملہ عورت یعنی پریگننٹ عورت۔ اگر ایسی عورت روزے رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوٹے ہوئے روزے بعد میں رکھے گی، یعنی کہ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے یعنی روزے میں بھوکا پیاسا رہنے سے اس کی یا بچے کی جان جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا یعنی تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کی آخری پڑاؤ میں پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا اور وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص کو بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دیں کہ پہلے زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی اور لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور 2 یا 2.5 سال کے بعد اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی اور انہیں دائیاں کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن چونکہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا لہٰذا ایسی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے، ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا ضروری کرنی ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص یعنی پانچواں شخص وہ ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہے اور جو اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہے اور جو بہکی باتیں کرتا ہے اور اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ نمبر 6، حیض اور نفاس والی عورتیں یعنی ایسی عورتیں جن کا مہینہ پیریڈ چل رہے ہوں، حیض والی عورتیں ہیں اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہے اور ابھی تک ان کا خون آنا بند نہیں ہوا تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد حیض و نفاس کا خون آنے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض و نفاس والی خواتین اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی اور اگر وہ رکھیں تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جب بعد میں پاک و صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ نمبر 7، سفر پر ہونا یعنی مسافر ہونا۔ ایسے انسان جو حالات سفر میں ہے اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے بھی کچھ گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ کہے کہ میں روزہ ضرور رکھوں گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا، اور اگر سفر آسان ہے
تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص کسی کے پاس آ جائے اور وہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہیں مار دوں گا، اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورت حال سے باہر نکل جائے اور اس کی جان کا کوئی خطرہ نہ ہو، تو بعد میں اس پر اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہو جائے گی، اور اس کے بعد اپنے وہ چھوٹے ہوئے روزے رکھنا پڑیں گے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ، یعنی جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر نابالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اور اس طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اسے اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کرے اور اسے روزہ ضرور رکھوائیں۔ دوستو، یہ وہ 9 طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ضروری نہیں، اور وہ بعد میں اپنے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ باقی تمام لوگوں پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ دوستو، رمضان اور روزے سے متعلق کوئی بھی باتیں ہوں یا کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ اپنی مسجد کے امام صاحب یا کسی اچھے عالم دین سے رابطہ کریں، وہ آپ کی بہتر رہنمائی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے ماہ مبارک کے روزے خشوع و خضوع سے رکھنے کی طاقت اور توفیق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔